الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہمارا سبق نمبر 1 الدرس الاول، لفظ اور اس کی اقسام۔ یہ ہمارے سبق کا نام ہے، لفظ اور اس کی اقسام۔ تو ہم شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ انسان جو بات بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے لفظ کی تعریف لکھی ہے کہ انسان جو بات بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ پھر آگے انہوں نے لفظ کی 2 قسمیں لکھی ہیں، محمل اور موضوع۔ محمل کیا ہے؟ جو لفظ بے معنی ہو اسے محمل کہتے ہیں، اور آگے اس کی مثال ہے جیسے دیزن، یعنی اس کا کوئی معنی نہیں۔ پھر آگے موضوع کی مثال ہے اور تعریف ہے، جو لفظ با معنی ہو اسے موضوع یا مستعمل کہتے ہیں۔ یعنی جو جس لفظ کا کوئی معنی ہے اسے محمل کہتے ہیں، اور جس لفظ کا کوئی معنی نہ ہو اسے محمل کہتے ہیں، اور جس لفظ کا معنی ہو اسے موضوع یا مستعمل کہتے ہیں۔ موضوع کا دوسرا نام ہے مستعمل۔ اس کی مثال دی گئی ہے قلم، یعنی قلم، پینسل۔ تو آگے انہوں نے موضوع کی اقسام تحریر کی ہے۔ موضوع لفظ کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلے کیا ہے جی؟ مفرد، دوسری ہے مرکب۔ مفرد اور مرکب یہ موضوع کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلے مفرد کی انہوں نے تعریف لکھی ہوئی ہے، اکیلے موضوع لفظ کو مفرد یا کلمہ کہتے ہیں۔ یعنی اکیلے موضوع لفظ کو مفرد کہتے ہیں، اور مفرد کا دوسرا نام ہے کلمہ، مفرد یا کلمہ کہتے ہیں۔ جیسے جمالون، یہ ایک اکیلا موضوع لفظ ہے، یہ اکیلا لفظ اس لیے اس کو مفرد یا کلمہ کہیں گے۔ اور ایک سے زائد موضوع الفاظ کے مجموعہ کو مرکب کہتے ہیں۔ مرکب اس کو کہتے ہیں جی، ایک سے زائد الفاظ کے مجموعہ کو مرکب کہتے ہیں۔ جیسے لیلۃ القدر، یہ 2 الفاظ ہو گئے، لیلہ اور قدر 2 الفاظ ہو گئے نا، لیلۃ القدر۔ اور زید جالس فی المسجد، یہ 4 الفاظ ہو گئے۔ یعنی ایک سے زائد الفاظ کے مجموعہ کو مرکب کہتے ہیں۔ یہ ہوگی موضوع کی اقسام، یعنی موضوع کی کتنی قسمیں؟ 2، مفرد اور مرکب۔ اور پھر پہلے انہوں نے مفرد کی، اب مرکب کی اقسام ہے۔ پہلے موضوع کی اقسام انہوں نے 2 لکھی، آگے اب مرکب کی 2 اقسام انہوں نے لکھی ہیں، یعنی ناقص اور تام۔ پہلی ہے جی اقسام ناقص، دوسری ہے تام۔ جس مرکب میں بات مکمل نہ ہو اسے مرکب ناقص یا مرکب غیر مفید کہتے ہیں۔ یعنی مرکب ناقص کا دوسرا نام مرکب غیر مفید ہے، اور اس کی مرکب ناقص کی تعریف ہے جی، جس مرکب میں بات مکمل نہ ہو اسے مرکب ناقص یا مرکب غیر مفید کہتے ہیں۔ آگے انہوں نے مثال دی ہے، ماء البحر، نہر کا پانی۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہر کا پانی۔ ولد صغیر، چھوٹا لڑکا، یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ چھوٹا لڑکا۔ لیکن یہ بات مکمل نہیں ہے کہ ماء البحر یعنی نہر کا پانی، کون سی نہر کا پانی؟ یہ تو سمجھ آ گئی کہ نہر کا پانی ہے، لیکن یہ نہیں سمجھ آئی کہ کون سا نہر کا کون سی نہر، کون سا پانی ہے۔ اور ولد صغیر، چھوٹا لڑکا، کون سا چھوٹا لڑکا؟ یہ تو جس مرکب میں بات مکمل نہ ہو اسے مرکب ناقص کہتے ہیں۔ دوسری جی مرکب تام، جس مرکب میں بات مکمل ہو جائے اسے مرکب تام کہتے ہیں۔ جیسے اللہ احد، اللہ تعالیٰ ایک ہے، یہ بات مکمل ہو گئی، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ احد۔ لا تکذب، یعنی جھوٹ نہ بولو، یہ بھی بات مکمل ہوگی، سمجھ میں آ گئی کہ جھوٹ نہ بولو، اسے روکا جا رہا ہے کہ جھوٹ نہ بولو۔ مرکب تام کے آگے انہوں نے 3 اور نام لکھے ہیں۔ مرکب تام کو مرکب مفید، جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ تو آگے انہوں نے جملے کی اقسام
جملے کی اقسام لکھی ہیں، جملے کی 4 اقسام انہوں نے لکھی ہیں یہاں پہ۔ جس جملے کا پہلا جز اسم ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، یعنی جس جملہ اسمیہ کی سب سے پہلے انہوں نے تعریف لکھی ہے، جس جملے کا پہلا جز اسم ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ آگے انہوں نے ایک مثال دی ہے، البستان جمیل، تو پہلا اسم، اس کا پہلا جز کیا اسم ہے جی، البستان یہ اسم ہے، تو جس جملے کا پہلا جز اسم ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ آگے انہوں نے جملہ فعلیہ کی تعریف لکھی ہے، جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں، جیسے نصارہ یہ فعل ہے تو نصر رجل یہ جملہ فعلیہ ہو گیا، کیونکہ پہلا یہ نصارہ فعل ہے۔ جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ اور اسی طرح جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں، جیسے انا کاتبن میں لکھتا ہوں، یعنی اس کو ہم جھوٹا بھی کہہ سکتے ہیں، سچا بھی، شاید کہ وہ نہ لکھتا ہو، شاید کہ لکھتا ہو۔ اسی طرح جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں، اور جس جملے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکتا ہو اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں، جیسے انصر مدد کر تو، یعنی مدد کر تو ایک مرد، انصر اب یہ حکم ہو گیا، اس نے کہا مدد کر، یہ اس کو ہم جھوٹا یا سچا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ بات کر رہا ہے کہ تم انصر تو مدد کر۔ ٹھیک ہے جی، آج کا ہمارا سبق نمبر الدرس الاول، سبق نمبر 1 لفظ اور اس کی اقسام مکمل ہو گیا۔ اب دوسری تمرین ہے کہ تمرین ہم بعد میں کریں گے دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔